وقت میں نے قرآن کی آیت پڑھی اور اس کے حوالے سے صرف دو بات۔ ایک روایت میں ایک ملفوظ میں پڑھنے کا موقع ملا کہ حضرت مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے خربوزہ کاٹ کے لایا گیا۔ خربوزہ، مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تشتری پیش کی گئی خربوزہ رکھ کر۔ حضرت مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، خربوزے تک لے گئے، پھر اس ہاتھ کو واپس کھینچ لیا اور فرمایا کہ بانٹ دو۔ کس سے بٹوایا؟ سید نجم الدین مجلس میں موجود تھے، ان سے کہا کہ تم بانٹ دو۔ سید نجم الدین نے وہ تشتری اٹھائی اور تقسیم کر دیا۔ لیکن تنہائی میں پوچھا کہ حضور آپ نے ہاتھ بڑھا کر ہاتھ کھینچ لیا، کیوں کھینچ لیا؟ بٹوا بھی دیا، رکھا بھی نہیں، آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ نہیں کھانے کی کیا وجہ؟ آپ نے تو ہاتھ بڑھایا تھا۔ اگر یہ ناجائز ہوتا تو ہاتھ نہ بڑھاتے، اور اگر یہ حرام ہوتا تو کسی کو آپ بٹواتے نہیں۔ تو جائز ہے، حلال ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، تو آپ نے ہاتھ بڑھا کے چھوڑا کیوں؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، ولی تو وہی ہوگا جو نبی کی اتباع کمال کے ساتھ کرے گا۔ مخدوم جہاں نے فرمایا ہاتھ تو بڑھایا تھا، طبیعت میں چاہت تھی، لذت کھینچ رہی تھی، لیکن ہاتھ بڑھتے بڑھتے خیال آیا کہ حضور کا خربوزہ کھانا تو ثابت ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ قاش کھایا تھا کہ ٹکڑے ٹکڑے کھایا تھا، کیسے کھایا تھا یہ نہیں معلوم۔ تو میں نے اپنے نفس سے کہا شرف الدین خربوزہ کھاگا یا نبی کی اتباع پر اپنے کو مستقیم کرے گا؟ اور نفس نے ہاتھ ہٹوا دیا اور کہا جب نہیں معلوم تو نہ کھانا بہتر۔ اللہ اکبر! اندازہ ہے آپ کو کس ولی کی بارگاہ میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اور صوفیہ کے ہاں اتباع سنت کا کیا عالم ہے، اتباع رسول کا کیا عالم ہے، اتباع رسول کی کیا منزل ہے۔ اللہ اکبر!